امام مالک صاحب کہتے ہیں جب میں نے زبان کو دیکھا، زبان ایک ہے، ان کی ساخت ایک ہے، ان کی صحت ایک ہے، لیکن یہ زبان کبھی ایک بولی بولتی ہے، کبھی دوسری بولی۔ جب میں نے دیکھا زبان ایک ہے لیکن یہ باتیں مختلف کرتا ہے، آوازیں مختلف آتی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک جیسا ہے، وزن قریب ہے، لیکن یہ اس کا جو انداز بدلا ہوا ہے، اس میں اثر ڈالنے والی کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شہتوت کے پتوں کو دیکھا، شہتوت کا پتا جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا تو اس سے ریشم بنتے ہیں، یہ شہتوت کا پتا جب بکری کھاتا ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے۔ میں سمجھ گیا پتا ایک ہے لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ جدا جدا ہے، یہ اثر ڈالنے والی کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندی کا سفید محل ہے، چاندی کا ایک بند محل ہے، بہت اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس محل کے اندر پانی کا، ہوا کا، فراغ کا، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل بند محل ہے، بالکل کوئی امکان بھی نہیں کہ اندر ہوا جائے، پانی جائے، پانی کی چیزیں جائے۔ اچانک اس بند محل سے ایک زندہ جانور نکل آتا ہے، زندہ جانور نکل آتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کوئی راستہ نہیں جانے آنے کا، زندہ جانور کا نکلنا، یہ کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، اس نے اس بند محل سے ایک زندہ جانور نکالا۔ پھر وہ انڈے کی مثال دیتا ہے، انڈا بند ہوتا ہے، سارے راستے بند ہوتے ہیں، اچانک اسے چوزا نکل آتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت کمال ہے اس کے اندر۔ جو بندہ اس کے در پہ آتا ہے پھر وہ سمجھ آتا ہے اللہ نے کتنا کمال ہے۔ برادران طریقت، جب آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہوتا ہے اور سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے، سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ہم دبئی میں ایک سمندر کے کنارے کھڑے تھے، ہمارے ساتھ ایک رضی دامت برکات ملانے کھڑے کر مجاز تھے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے، اگر یہ سمندر کی موج تھوڑی اوپر آئی تو پورے دبئی کو غرق کر دیں گے، اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا موج آیا کرتے تھے، پھر وہ کنارے پہ کر پھر خاموش ہو جاتا۔ جب آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے پھر سوچتے ہیں اللہ تیری رحمتوں کو موجوں کا کیا حال ہوگا۔ ابو جہل کے بیٹے صحابی رسول بنتا ہے حضرت اکرمہ ہو، محمد بن مسلمہ ڈاکوؤں کا سردار امام بخاری کا استاد بنتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہاں سے اللہ نے کہاں تک پہنچایا، اور کدھر باغ میں شراب و کباب پتہ نہیں کیا حال تھا، امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنا، امام بخاری کا استاد بنا۔ آدمی حیران ہوتا ہے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ گورنر تھے، کہاں سے کہاں تک اللہ اس کو لے گئے۔ ایک وقت آیا، وقت مختصر ہے، کہ وہ وضو بنا کر مسجد جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا آواز اوپر سے، یا ابو بکر کیسے میرے گھر کی طرف آ رہے ہو؟ وہ سوچنے لگا شاید میں نے وضو اچھی طرح نہیں کیا، وہ لوٹنے لگے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ میرے گھر کو چھوڑ کر آپ کہاں جانے والے ہیں؟ وہ اپنے سر کو نیچے کر کے عاجزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ ابو بکر مجھے اپنی عاجزی دکھاتے ہو؟ جب اس نے
یہ سنا تم جوش کا اللہ، جب جوش کہا تو اللہ رب العزت نے پھر آواز دیا ابو بکر مجھے اپنا جذبہ دکھاتے ہو۔ ابو بکر شبلی حیران ہے، اللہ کیا کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ یا ابو بکر میں نے اگر آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیے، آپ کی غلطیوں کو، تو پھر کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے آپ پہ رحمت کی چادر ڈال دی ہے۔ ابو بکر شبلی کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ یا الہی یہ بالکل سچ ہے کہ اگر آپ نے میرے پردے کھول دیے تو کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یا اللہ اگر میں نے آپ کی رحمت کھول دی کہ کہاں سے کہاں تک مجھے پہنچایا، اور آپ مجھے الہام کرتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، تو اے اللہ کوئی آپ کو سجدہ لگانے والا پھر آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ اتنا رحیم و کریم ہے، چلو ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ نے پھر آواز دیا بکر میری بات تو کسی کو نہیں بتانا، آپ کی بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کہاں سے کہاں تک یہ اللہ کی رحمتوں کی موجوں کا حال ہے۔